اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے. آج بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گول ہے، زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگل ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے. زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے، اور 521 دلائل دیے. قرآن کی آیات بھی، احادیث بھی، اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان میں. وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے، ہم کیسے متاثر ہوں؟ پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کش سے ثقل ہے. سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی باتیں. چلے ایسے ایسے کر دے تھوڑا سا، مجھے پتہ چل جائے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ میں خلاف ہوں یہ ہاتھ کھڑا کرانے کے، اور میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی بھی ایک حسن ہے، تو یہ کام ہونا چاہیے، جوش پیدا کرتا ہے، لیکن قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے. وہ ایک نعت خواں تھا، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، زیادہ جگہوں پہ تو جاتا بھی نہیں ہوں، مشکل ہوتا ہے، طبیعت ایسی ہے. تو اس نے کہا جڑے جڑے ایماندار ہو ہاتھ کھڑے کرو. میں کہ خدا دے بندے جڑا نہیں چکتا ہو کدو بے ایمان ہے. تو یہ ویسے بھی سبحان اللہ اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کہیں گے تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا. جی مینوں مزہ نہیں آیا سبحان اللہ آپ کو، بھئی تیرے لیے کہیں تو ثواب ہی کوئی نہیں. یہ ثواب اس وقت ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے کہیں گے. تو کیا چکر میں ڈال دیا، بڑے بوڑھے بابے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، بے عزت کر دیا جاتا ہے محفل میں. آپ کو ذوق ہی نہیں ہے جی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تمہیں زیادہ پتہ ہے، زیادہ پتہ ہے. ایک نقیب محفل صاحب اسی طرح میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو زور لگانے لگے، کہنے لگے تسی بڑے بد ذوق کو بول دے نہیں. میں نے ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا کتنے پیسے لیے اس نے آنے کے؟ کہندے 40,000. تو میں انہوں آکھیا میں کہ نہ بندے انہوں بے استقار، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، یہ تیرے سے زیادہ نیک ہے. تو یہ باہر نکلے. یہ ابھی ربیع الاول آئے گا تو کوئی تماشا نہ لگانا، جماعت بدنام ہوتی ہے، خبردار قطعاً کوئی تماشا نہ لگانا. یہاں بولیاں لگتی ہیں، جس کی سر سیدھی ہے وہ پیسے کما کے لے جاتا ہے، اور جو آپ کو 5 نمازیں پڑھاتا ہے اس کی کتابیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتی. خدا کا خوف کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. آپ علماء سے بات کریں، اور نعت سننی ہے تو مہربانی کرو، جو ڈیرہ غازی خان میں نعت پڑھتا ہے اس کی بھی سن لیا کرو، وہ بھی حضور کا ذکر ہی کرتا ہے. بس کر دیں. یہ جماعت بڑے سنجیدہ، یہ سٹیج غیر سنجیدہ لوگوں کا نہیں ہے، یہ سٹیج علامہ احمد سعید کاظمی کا ہے، یہ سٹیج محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا ہے، اور یہ سٹیج میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سٹیج ہے. ہم کسی کو غیر سنجیدہ کام نہیں کرنے دیں گے. اس لیے مہربانی فرمائیں، حق کی طرف توجہ کریں، حق کی طرف. مجھے ایک بچے نے آ کے کہا میرے ابا جی انتقال کر گئے، میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا زیادہ ثواب پہنچانا ہے، اب دیکھو کہ تھوڑا. کہتا جی زیادہ ہی پہنچانا ہے. میں نے کہا جا اپنے شہر میں گھوم، جس عالم کے پاس فتاوی رضویہ نہیں اسے خرید کے دے، تیرے ابے کو زیادہ ثواب ملے گا. جا دے جا کے. اس لیے کہ 18-19 ہزار کی کتاب ہے، جس عالم کی تنخواہ 10,000 ہے وہ کیسے خریدے گا؟ یہ والی نیکی کرو. یہ کس چکر میں قوم لگ گئی؟ مہربانی کریں باہر آئیں. اتنا نقصان کر لیا ہم نے، یا آپ نے قوال امیر کر دیے یا پیر امیر کر دیے. پیر اور جعلی، اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا، جعلی پیر. میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری ہے. بچہ آیا تو کہنے لگا جی وہ میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے. تو میرے اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامتیں. ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، تو میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں. تو میں کہا پیر صاحب نے پوچھنا سی مسئلہ، پیر صاحب سے پوچھنا تھا. کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے. تو میں نے کہا پیری مریدی جہلا کا کام ہے، مسئلہ عالم بتائے گا، اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا؟ جاہل. بس کریں. حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے، بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو. بس کریں. سنجیدہ لوگ بنے آپ بڑے سنجیدہ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے کہ سنجیدگی اختیار. تو میری بات میں توجہ کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشف ثقل ہے جی. وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ نظریہ کب بنا؟
ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے، تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے۔ تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے، ہر شے کو کھینچتی ہے، اور کشش شکل کا نظریہ بن گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے، سائنسدانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گی، لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلو کا سیب تو زمین نے کھینچ لیا، امرود بھی کھینچ لیا، انار بھی کھینچ لیا، اور غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیا، وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا، وہ اوپر اڑ گیا ہے۔ فرمانے لگے یہ کیسا کشش شکل ہے، 1.5 چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا غبارے میں، وہ زمین سے کھینچا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اصل کشش شکل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف۔ فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو غبارہ اسے اوپر لے گیا، انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آ گئے، واپس۔ آج بھی ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، ہم لوگ جاتے ہیں سن سنا کے آ جاتے ہیں، علم نہیں نہ ہوتا۔ اللہ کرے ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والے بن جائیں، ہمیں سمجھ آئے ہمارے بزرگ ہمارا تحفظ کہاں کا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کھانسی تو نہیں گھر میں، کسی کو نزلہ تو نہیں، پہلے تو نہیں کسی کو بخار، تو پورا انٹرویو دے لیتے ہیں بھائی اس کی کیا وجہ جی، اگر ہو تو پھر کہنے لگے اگر کسی کو بخار ہو تو پھر بچے کو بھی ہو جاتا ہے، کسی کو کھانسی ہو تو بچے کو بھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اس طرح سے، یہ بیماری کسی اور کو تو نہیں فیملی میں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری ایک سے دوسرے کو، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی، اور وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی وجہ سے پڑ گئی ہے۔ تو کیا میرے محبوب کا سمجھانے کا انداز ہے، میرے کریم رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے خارش پڑی ہے، بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی؟ تیرے اونٹ کو تو وہاں سے پڑی، کیسا انداز ہے، اس کو کہاں سے پڑی؟ بندہ چپ کر گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اسے تو قدرتی پڑ گئی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے پھر اسے بھی قدرتی پڑی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب کھانسی ہے تو کھانسی لگ گئی، شوگر ہے تو شوگر۔ او بھائی سن، اگر تو یہ کہے گا نا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے، تو جس کی ماں فالج کی مریض ہے اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے؟ جس کے باپ کے وجود پہ ریشہ پڑ جائے گا بچے قریب جائیں گے کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے؟ اتنی کمزور۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے، اور قوم چپ کر کے سن لیتے۔ ڈاکٹروں کو بتاؤ کہ ہم ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے، اللہ رسول پہ لائے ہوئے، ہمارا ایمان اللہ رسول پہ ہے، ڈاکٹر پہ نہیں ہے۔ جو صحیح بات کرے گا ڈاکٹر وہ مانیں گے، غلط بات نہیں تسلیم کریں گے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی کو دعوت نکاح دی تھی۔ کزن میرج میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے؟ کزن میرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے، کزن میرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے۔ اس طرح کے نونہال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ان کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ آپ جیسے ایک میں راول پنڈی میں تھا تو ایک بچہ کہنے لگا جی مسواک کے سائنسی فائدے بیان کر دیں، مسواک کے۔ تو میں نے کہا بیٹے سائنس اگر کہہ بھی دینا مسواک نہیں کرنی چاہیے تو ہم نے پھر بھی کرنی ہے، ساری سائنس کہے نہ کرو تو ہم پھر بھی مسواک، اس لیے کہ مسواک کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید مضبوط کیا۔ ایک اور چکر ہے بابا جی کا، بابا جی سرکار جو ایک مہینہ نہ نہائے وہ چھوٹا بابا، اور جو 6 مہینے غسل نہ کرے وہ بڑا بابا۔ بابا جی کو نماز نہیں سیدھی آتی اور بابا جی سرکار بنے ہوئے، حال ہی کوئی نہیں، جو لا کے کھاتے پڑ گئے۔ اور بابا قسمت کا حال بتا رہا ہے، دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتے پھر رہے ہیں، اور قوم بیچاری ہاتھ دکھا رہی ہے، حال بتا رہی ہے، اپنا یہ بیڑا غرق ہوا۔ مجھے آپ کا تو نہیں پتا، ہمارے دیہاتوں میں نا یہ کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کرتے تھے مانگنے والے، یہاں بھی ہوتا ہے یہ کام جی۔
وہ سونا لاؤ جی تمہارا سونا ڈبل کر دے. وہ پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے. باووں کے لگ گئے, پھوکوں پہ لگ گئی. مجھے ایک شخص کرامت سنانے لگا, کہنے لگا میرے حضرت صاحب کے پاس لوگ دور دور سے دم کرانے آتے ہیں. اور میں نے کہا دم کرانا جائز ہے, تویز دینا جائز ہے, لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ یمن سے حضور کے پاس دم کرانے آیا ہو, مصر سے دم کرانے آیا ہو. دم کرانا بالکل درست ہے, ہم خود کرتے کراتے ہیں, لیکن یہ اصل دین نہیں. نبی پاک کے پاس نہ کوئی شام سے تویز لینے آیا نہ دم کرانے آیا. رسول پاک کے پاس تو جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین ہی سیکھنے آتا تھا. تو دین کی بات کر, دم درود کی نہ سنا, یہ تو ضمنی بات ہے, یہ تو ذیلی بات ہے. اعلیٰ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے, ایک بابا مانگنے والا آ گیا. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا. یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں. تو ماں بھی بڑیری کہتی ہے دے دو کہیں واقعی نہ الٹ دے. اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ نہیں ہمیں سکھایا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے پھریں. اتنا کمزور ایمان, لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگ گئے. بابا جی کہہ گئے, اور چھوڑ بابا جی کے منہ سے کون سا قرآن حدیث نکلتا ہے, بس کر دے. کس چکر میں قوم کو ڈال دیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے, فکر رضا سے مینار ہے نا, تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے. سنو پھر, یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے تھے, بابا جی آ گئے, کہنے لگے 10 روپے دو. 10 روپے کا معنی اس زمانے میں یہی تھا جو آج 10,000 کا معنی ہے. 10,000 مانگ لیا, کہنے لگا 2 نہیں تو مکان الٹ دوں گا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 مانگ, میں دینے کو تیار ہوں, پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے, یہ واپس لے لے. شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت, میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ کہنے لگا جی میں نے الٹ دینا ہے. اعلیٰ حضرت کی والدہ بوڑھی عورت اندر سے بولی, کہنے لگی احمد رضا دے دو, فقیروں سے نہیں الجھتے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار, پیر چومنے کو تیار, ہم تو نسبتوں پہ مر مٹنے والے لوگ. لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے, جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی اسے اجازت نہیں دیں گے. اس نے کہا جی میں نے الٹ دینا ہے. اتنی بات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے تھے نا چھوٹے, مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب, وہ مکان کی دوسری چھت پر, ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے. ان کا پیر پھسلا, وہ گردن کے بال اندر گر گئے, اندر سے شور اٹھ گیا, بچہ گر گیا. بچہ وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا, دیکھا نہ نہیں نہ پیسے دیے. تو شہزادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے. لیکن سنیوں کدھر کھو گئے میں اور آپ. میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو, فاضل بریلوی اندر نہیں گئے, حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے, اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے. اندر نہیں گئے, وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے, میرا 1000 بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں گا, لیکن کسی بھاوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار. اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو صاحبزادے اٹھ کے دوڑے آئے, کہنے لگے ابا جی ذرا ادھر تو دیکھیں, میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی, مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی, دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی. آپ کے 2-3 مرید کھڑے تھے, کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے. آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں, یہ میرا عقیدہ توحید ہے, یہ میرے رب پر ایمان ہے, خراش نہیں آئی. اب اس فقیر کو فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کہ تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا, چل الٹ نہ پھر 10 روپے نہیں لینے, الٹ. چپ کر گیا. تو اعلیٰ حضرت, لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے, جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کسی کے پاس کچھ نہیں. اگر جس کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں. سنو, اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹ دیا, فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا. تو مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا, پنجابی کا ایک شعر ہے, آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے, نہ آیا پھر بھی ٹھیک ہے. وہ ایک پنجابی کے درویش کہا کرتے تھے ایک سٹھ تے پکھڑا کوار گندل, اسی اور بھی بوٹیاں جان لیں. پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے, چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے, پر خبر ہمیں ہے. فرمایا چلو سیدھا کرو. اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا, پسینے آ گئے. تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں, آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے,
جیب سے ہاتھ نکالے، فرمایا تو 10 مانگتا تھا، اللہ 20 لے کے جا، لیکن غیر شرعی بات خدا را بس کرو۔ جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو۔ عقیدہ رسالت، اعلیٰ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد؟ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی، ہمیں حاجت ہی نہیں، آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا۔ ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے۔ پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، سچے دل سے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے۔ دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا، کوئی جوش میں نہیں ہوں۔ دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے۔ وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے، میرا وہ مطلب۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت؟ نہیں تسی بول دے نہیں یار، ہاں تو کر دے، ہے کوئی ضرورت؟ بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا، تو یہ بات کہنی چاہیے، کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا، قرآن نہیں پڑھتا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے۔ فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی۔ ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لڑو نہ، ہم نہیں لڑ رہے بھائی، ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھو نا، آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مربت کرو نا، مربت کا درس دے رہے ہو، مربت کرو۔ چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی۔ اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں، دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لی، آتی ہے نا آپ سب کو، پڑھیے ذرا ربنا اغفر لی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی۔ تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اماں جی کا؟ سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا، میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے، جب اس سے کوئی بندہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں۔ او خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفل، اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دھیان سے، پھر اگلا بھی پڑھنا، پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں۔ بھئی نماز میں آیت پڑھتے ربنا اغفر لی تو ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ اماں جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو، ان پڑھ ہو، اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو کہتا ہے نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نا ہماری نماز ہوتی ہی نہیں، ہوتی نہیں جب تک۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے۔ او بھائی دیکھو نا، آج خبر ملی ہے کہ ہالینڈ نے پھر سے خاکے شائع کر دیے۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی، فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں، تو جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے معاذ اللہ۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا یہ بات نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔
आला हजरत मौजूद थे मदीना शरीफ में। उस जमाने में ना नबी पाक के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त होते थे, खजूरों के 2 दरख्त। शुअरा सारे बैठे थे, तो शायर जो होता है ना वो तशबीह देता है बाज़ों का। तो शायर ने शेर कहा, कहने लगा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने। तवज्जो है मेरी बात पर? हुजूर के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त है। शायर ने शेर लिखा, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हजरत फरमाने लगे ये शेर मेरे नबी पाक की शान के लायक। फरमाने लगे तुमने हुजूर के खैमे को, नबी पाक के गुंबद को लैला का खैमा बना दिया, ये क्या बात है? तो लोग मानते भी नहीं ना, वो भी ना माने। कहने लगे जी इतराज करना आसान है, शेर कहना मुश्किल है, आप बताएं शेर कैसे कहना चाहिए। फरमाया लफ्ज वो कहो जो हुजूर की शान के लायक है, जो शान के लायक नहीं वो लफ्ज न कहो। शेर क्या कहा? कहने लगे यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हजरत फरमाने लगे गलत है तशबीह। कहा जी आप बता दे। तो आला हजरत फरमाने लगे सुनो फिर, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। गोया कुदसी खड़े हैं अर्शे। ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज है। नामूसे रिसालत के बारे में कभी किसी को गुंजाइश, हमारे एंकर टीवी पे बैठ के अभी भी बातें होंगी सवेरे बड़ी, मौलवी जज्बाती है जी, ये कहता है कि गुस्ताखाने रसूल से रिश्ता तोड़ो, और सारे एंकर हमारे बच्चों को खराब करते हैं। कहते हैं जी हुजूर ने तो अपने बेअदब को माफ किया। बिल्कुल माफ किया है, बिल्कुल माफ किया। नबी पाक ने अपने बेअदब को माफ किया है, पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के बेअदब को कोई नहीं माफ किया। हजरत उमर ने हुजूर के बेअदब को माफ, हजरत उस्मान गनी ने माफ, मौला अली ने माफ, इन लोगों ने हुजूर के बेअदब को माफ। लेकिन ना जो मेरी बेअदबी करेगा उसे मैं माफ करूंगा। बेअदबी मेरी करे और माफी मेरे छोटे भाई से मांग ले, उसको हक है माफ करने का? मैंने माफ करना है, क्योंकि बेअदबी ये मोटी बात है, इसको समझ ले। इस इज्तिमा में मैं हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा देता हूँ, बड़ा बड़ा ठंडा मशवरा देता हूँ कि अगर बचना चाहते हो ना तो इनसे ताल्लुक तोड़ लो और इन्हें सख्त जवाब दो, बच जाओगे। वरना जो उनसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा वो खुद भी नहीं बचेगा, वो राह में बह जाएगा, वो अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। खुदारा सख्त जवाब दो, तुम्हें अल्लाह ने मनसब दिया, मौका दिया, सख्त जवाब दो, स्टैंड लो। लोग कहते हैं उलमा की तकरीरों से क्या होता है? हमारी तकरीरों से गाजी इल्म दीन शहीद पैदा होते हैं, हमारी तकरीरों से आमर चीमा शहीद पैदा होते हैं, हमारी तकरीरों से गाजी मुमताज हुसैन कादरी पैदा होते हैं, ये यहां से पैदा होते हैं। इसलिए मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करें और सख्त जवाब दें, और अपने मुसलमान होने का, आप मुसलमान हैं, मुसलमान होने का सबूत दे, सख्त जवाब दे। और अगर वो नहीं मानते तो गुजारा खाने पीने रोटी के बगैर हो जाता है, पर नबी पाक के बगैर नहीं होता। इसलिए मेहरबानी करो, उनको करारा जवाब जाना चाहिए। आप तायीद करते हैं मेरी बात की? सारे हज़रात होना चाहिए ना जी ऐसा। अल्लाह आपको जज़ा दे। आगे बढ़िए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इल्म सिखाया लोगों को। उनका कमाल पता क्या था? हम ना कमजोर दलाइल के साथ मैदान में उतरते हैं तो फिर हमसे लोग काबू नहीं आते। हमें ना स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं, बल्कि अब तो जब से ये सोशल मीडिया आया है, मुफ्ती भी सारे फेसबुक के रह गए। एक साहब पूछते हैं जी वो फेसबुक पे मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा फेसबुक किस किताब का नाम है? किस किताब का नाम है? उस पे तो जो जिसका दिल करता है, अच्छा भी उसका फायदा भी है, लेकिन मेहरबानी करें जब आपने पढ़ना हो ना तो फिर आप किसी मुस्तनद किताब से पढ़ें, फिर उस किताब का हवाला कोट करें ताकि माना जाए। आला हजरत मसला बताना भी जानते थे और मनवाना भी जानते थे। उनकी किसी किताब का कोई जवाब, और जब जवाब नहीं होता तो बंदे गालियां देते हैं, और जब सामने वाला गुस्से में आ जाए तो समझो उलझ गया है, अब दलाइल कोई नहीं तो अब गुस्सा करके भागना चाहता। आला हजरत का एक फतवा है, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? पीछे वाले जरा कम कम हाँ ना कर रहे हैं, आ रही है जी आप हजरात को समझ? माशाल्लाह कोरम भी पूरा हो गया आपका, थोड़ी तवज्जो करें मेरी बात पर। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक फतवा है। आला हजरत का फतवा है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, बाज मस्जिदों में खतीब के सामने होती है,
فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اب میری بات بھی ذرا ٹھنڈے دل سے سن لیں، اگر کوئی خطیب کے سامنے دیتا ہے تو اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ صبح رٹا نہ ڈال دینا اپنی مسجد میں جا کے کہ جی انہوں نے تو ایسے کہا ہے تو آپ ایسے کرتے ہیں۔ لوگ اپنی ارادہ ہوتا ہے نا لڑائی کرنے کا تو بہانہ کوئی اور بنا لیتے، تو آپ کوئی کسی کا پروگرام ہو تو میری بات سامنے رکھ کے لڑائی نہ کرے۔ جس مسجد میں خطیب کے سامنے بھی جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے، اذان وہاں بھی بولیے ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر دینی چاہیے، پورا رسالہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت، اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے، باہر اذان پڑھو تاکہ باہر کسی کے کانوں میں جائے کہ ٹائم ہو گیا ہے، خطیب کو سنا رہے ہو، وہ تو آیا ہے۔ اس پر دلائل دیا اعلیٰ حضرت نے، چونکہ فروعی مسئلہ ہے، اختلاف کا حق رکھتے۔ جبل پور میں اعلیٰ حضرت چلے گئے تو وہاں کچھ مولانا حضرات ایسے تھے جو ناراض ہو گئے، کہنے لگے جی ہم 50 سالوں سے ایسے ہی کر رہے ہیں، انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا، انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ مقدمہ کر دیا۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے 40 سال ہو گئے آپ آج بات بتا رہے ہیں، تو بھائی علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا کہ 40 سال کا بندہ تجربہ کر لے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی ہے، یاد کرنی پڑتی ہے۔ تجربے کا تعلق علم سے وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے فتویٰ دیا کہ باہر اذان پڑھو، ایک آدمی نے مقدمہ کر دیا، کچہری چلا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے آ کے نیا مسئلہ چھیڑ دیا اور ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کسی کے خلاف نہیں دیا بھائی، میں نے تو مسئلہ پوچھا تو بتا دیا۔ ہر بندہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، حق قبول کرنے کے لیے بھی دریا جتنا دل چاہیے، قبول کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت میں، اگرچہ جج مسلمان تھا، اور اعلیٰ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، اس کو کچہری کہتے تھے، اور کبھی نہیں گئے تھے عدالت۔ فرماتے تھے جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نافذ ہوگا پھر جائیں گے۔ مخالفین نے مقدمہ کر دیا، وہ جو سامنے آواز دیتا ہے نا جج کے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، ہمارے ہاں تو اسے ادری بھی کہتے ہیں، حاکر بھی کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں جی اس کو یہاں، چلے جو بھی ہے نمائندہ کہہ لیں آپ جج کا، میں تفصیل میں جاتا نہیں، اس کو کہا جاتا ہے نا فلاں بن فلاں کو بلاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا وہ بندہ، جب پتہ چلا نا اس کے جج کے پاس مقدمہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے بلا کے اسے ساری بات سمجھا دی۔ وہ مخالفین جب کچہری پہنچے تو اعلیٰ حضرت گئے کوئی نہ، وہ کہنے لگے دیکھا وہ آیا نہیں، ہم جج صاحب کو کہیں گے وہ تو عدالت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، دیکھو نا نہیں آیا، ذرا مسئلہ لگائیں گے اور جلدی فیصلہ ہوگا۔ جج مسلمان تھا، اس نے کیس سارا پڑھا، سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں اذان خطیب کے سامنے دو، دوسرے کہتے ہیں وہاں دو۔ جب باری آئی نا اس کیس کی، کیس پڑھ کے نا تو اپنے اس نمائندے کو کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان کو بلاؤ۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا، اس نے پتہ کیا کیا، جج کے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے تو کانوں میں انگلیاں دے لی، کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان حاضر ہو، تو جج کہنے لگا وہ باہر جا کے کہنے لگا جی یہی بات تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو باہر جا کے خطیب تو آیا بیٹھا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ جج اسی وقت کہنے لگا ان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، مسئلہ ان کے حق میں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ کمال تھا امام احمد رضا فاضل بریلوی، بات کہنی بھی آتی تھی اور بات منوانی بھی، منوا لی اپنی بات۔ وہ علماء بھی بڑے قابل تھے، انہوں نے رجوع کر لیا، کہنے لگے جی آپ کی بات عقلن بھی ٹھیک ہے، نقلن بھی ٹھیک ہے، لہذا ہم ماننے کو۔ پیلی بھیت میں اعلیٰ حضرت چلے گئے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ مریدنیوں کا پیر صاحب سے پردہ واجب ہے، جی یاد رہے گا آپ کو۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پہ جانا ہے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے، قریب نہیں جانا، طواف کرنا حرام ہے قبر کا، بوسہ لینے میں بھی اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا مسلک یہ ہے کہ بوسے سے بھی بچو، میرا نظریہ یہ ہے کہ بوسہ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، 4 ہاتھ یہاں تک ہوتے ہیں، چلے آپ بالشت کر لیں، 4 بالشت دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو۔ کس نے ملنگوں کو اجازت دی ہے قبروں پہ ماتھا ٹیکنے کی جب اعلیٰ حضرت منع کر رہے ہیں؟
سارا کچھ ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو منع کرنے میں گزار دی. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت بڑے مظلوم ہیں, بڑا ظلم ہوا, ہر عیب ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا, حالانکہ وہ پہرے داری کرتے رہے نبی پاک کی شریعت. فرمایا دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو. اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا میں بزرگ کے مزار پہ کئی دفعہ آیا ہوں, فیض نہیں ملتا. آپ فرمانے لگے تم مزاروں پہ غیر شرعی حرکتیں کرتے ہو, تو بابے تو تم سے ناراض ہو گئے اللہ کے ولی, وہ تمہارے اوپر فیض کی نچھاور کیسے کرے, تم تو ان کو تنگ کرتے ہو, غیر شرعی حرکتیں کرتے مزارات. لیکن بس موج ہے لوگوں کی, لگے ہوئے. مہربانی فرمائیں, توجہ کریں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ایک شاہ جی تھے پیلی بھیت کے رہنے والے, انہوں نے جلسے پہ مدعو کیا, آپ تشریف لے گئے. حالانکہ کم جاتے تھے, لکھنے لکھانے کے آدمی تھے, پڑھنے پڑھانے کم جاتے تھے. انہوں نے بلایا تو تشریف لے گئے. ہمارے ہاں تو اب ٹیلی فون ہے نا جی, تو منٹ منٹ پہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہنچ گئے ہو, کہاں پہنچ گئے ہو, اب کہاں آ گئے. اس زمانے میں خط ہوتا تھا, خط ڈال دیا جاتا تھا اس تاریخ کو جلسہ ہے, جوابی خط آتا تھا پہنچ جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے خط لکھا شاہ جی کو میں آ جاؤں گا. جس دن اعلیٰ حضرت پہنچے ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا. اعلیٰ حضرت پہنچے تو شاہ صاحب, شاہ جی ان کا لقب تھا بزرگوں کا, وہ شاہ جی نا مریدنیوں کے بیچ بیٹھے تعویذ لکھ رہے تھے. آپ کو پتا ہے مریدنیاں ہی زیادہ نذرانہ دیتی ہیں تعویذ کا, مرید تو پورا پورا دیتے ہیں, اس لیے ان کا پیر زیادہ امیر ہوتا ہے. تو وہ تعویذ لکھ رہے تھے, مریدنیاں بیٹھی تھی دائیں بائیں. اعلیٰ حضرت جیسے ہی پہنچے نظر پڑی, اب تو بڑی مصیبت ہے, کوئی روکنے والا نہیں. اب تو جعلی پیر کی صدارت میں لوگ جلسہ کر لیتے, اسے تصدیق ہو جاتی ہے. اتنے بڑے مفتی بیٹھے تھے میرے جلسے میں, ہم نے اللہ رسول کا دیا کھانا ہے, تو خدا کا خوف کرنا چاہیے, رسول اللہ کے دین سے وفا کرنی چاہیے. غلط آدمی کی کبھی سپورٹ نہ کریں, ورنہ نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہنچے, شاہ جی کو دیکھا مریدنیوں میں بیٹھے تو واپس آ گئے. لوگوں نے کہا وہ تو اعلیٰ حضرت تو جا رہے, تو جا رہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, شاہ جی کو پتا چلا, وہ دوڑے آئے, آ کے کہا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں, کہاں جا رہے تھے؟ میں واپس جا رہا ہوں. کہنے لگے کچھ تو خیال کریں, لوگ کیا سوچیں گے. اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی, زور سے زمین پہ ماری. فرمایا جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں اس کا خیال کروں, جو شریعت کا خیال نہیں کرتا اس کا خیال کروں. شریعت کا بات سمجھ لیں گے جملہ, جو شریعت کا خیال نہ کرے کبھی اس کا خیال, اور جو شریعت کا خیال کرے اس کے پیروں میں بیٹھے رہو, اس کی نوکری کرو, اس کی ڈیوٹی کرو, اس کی غلامی کرو, لازمی کرو. وہ شاہ جی نے ایک دلیل دی, کہنے لگے حضور یہ جو مریدنیاں ہوتی ہیں یہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے طرح ہی ہوتی ہیں, بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی. اور پھر دلیل دیکھو, اعلیٰ حضرت کی دلیل کتنی اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاہ جی قرآن نے نبی پاک کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا ہے, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. لیکن فرمایا وہی اماں حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی تو نابینا صحابی آئے تھے, جس کو قرآن نے ماں کہا, اس کے سامنے بیٹا آیا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے کہا پردہ کرو. عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا. فرمایا جس کو قرآن ماں کہے جب اس سے پردہ ضروری ہے تو یہ تو بیٹیوں کی طرح ہے. شاہ جی بھی بڑے ظرف والے آدمی تھے, کہنے لگے حضور ہاتھ قریب کرے, مجھے سمجھ آ گئی, آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. بڑے آدمی تھے نا, مان گئے. بڑا آدمی مانتا ہے, جو بزدل ہوتا ہے تو اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے. جب مان گئے تو پھر اعلیٰ حضرت بھی تو اعلیٰ تھے نا, جب کہا نا مانتا ہوں تو پھر امام احمد رضا بھی جھکے. اور لوگوں کو پتا تب چلا جب اعلیٰ حضرت نے شاہ جی کے پیر چومنے شروع کر دیے. پہلے ناراض ہو کے جا رہے تھے, میں تیرا خیال, اب شریعت پہ عمل کیا تو قدم چومے. اعلیٰ حضرت غلام تھے سید, اتنا علم پڑھنے کے باوجود ایک پیر کے مرید ہوئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات, مرشد سے مرید ہوئے اتنا علم پڑھنے کے باوجود. نوکری کی ہم تو ضرورت ہی نہیں, جو بندہ 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے مجھے پیر اچھا ملتا ہی کوئی نہیں جی. تو میں کہتا ہوں جب بندہ پڑھ لکھ جائے اور پیسے جیب میں آ جائے تو پھر اچھا پیر کیسے مل جائے. اس میں شک نہیں, پیر بھی غلط ہے, لیکن اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے لوگ ہوں, لیکن ہم کسی نیک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے. ہم رش دیکھتے ہیں کدھر زیادہ ہے, رش کے پیچھے. اعلیٰ حضرت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی.
جب ڈیوٹیاں لگتی تھیں آستانے پہ تو میری طرح کا تو کہ مولوی کہیں مرید بھی ہو نا تو پیر خانے پہ جا کے اسٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے میری باتھ روم پہ ڈیوٹی لگاؤ، میں وہ والی نوکری کروں گا، اس سے میرا نفس کچلا جاتا ہے۔ وہ اتنے بڑے عالم ہو، فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سب سے چھوٹی ہے، عاجزی اس درجے کی تھی، اتنی عظمتوں، اتنی فضیلتیں، اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے نا، اتنا اسے تقویٰ، پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے خلیفہ تھے سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی، تفسیر خزائن العرفان لکھی انہوں نے۔ سید صاحب کے ایک دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب، لاہور میں ان کا مزار ہے، جب داتا صاحب جائیں نا تو محدثین کے مزاروں پہ بھی جایا کریں، ملنگوں کے مزاروں پہ رش رہتا ہے، علماء کی قبروں پہ جاتا ہی کوئی نہیں، وہاں بھی جایا کرو، ان لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے دین کی۔ حضرت سید دیدار اور داتا صاحب تو پھر دیکھیں نا ان کی کتاب پڑھیں، داتا صاحب صوفیاء کے بھی امام ہیں، علماء کے بھی امام ہیں، کمال کر دی۔ تو میرے بھائی حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دوست تھے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملنے گئے سید نعیم الدین صاحب سے، تو سید نعیم الدین صاحب تیار تھے بریلی شریف جانے کے لیے، سید نعیم الدین صاحب بریلی جانے کو تیار تھے، عمر میں بھی اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے دیدار علی شاہ صاحب۔ تو کہا دیدار علی شاہ، اور مرید اور خلیفہ بھی کسی اور کے تھے، سید شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ، کہنے لگے چل یار میں بریلی شریف جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سے ملا کے لاؤں۔ تو دیدار علی شاہ صاحب نے عذرائے محبت، دل لگی میں نہیں بندہ بات کرتا، کہنے لگے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں، میں خود بہت بڑا عالم ہوں۔ کہا چلو یار امام احمد رضا کے پاس چلے، کہنے لگے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پٹھان ہے اور طبیعت کے سخت ہے، تو میں نہیں جاتا۔ انہوں نے زبردستی منوایا، کہنے لگے چل یار چلتے ہیں، لے گئے ساتھ۔ بریلی شریف جب پہنچے نا تو عصر کی جماعت کی آخری رکعت تھی، جماعت التحیات میں بیٹھی تھی، پہنچ گئے۔ اب سید نعیم الدین صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ شاہ جی وضو ہے، کہنے لگے نہیں میرا نہیں، کہنے لگے میرا ہے، میں جماعت میں جاؤں، کہ آپ جائیے۔ وہ جا کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کنویں پہ ایک طالب علم تھا، چھوٹا سا پانی نکالا ہوا تھا اس نے، میں سمجھا کوئی بچہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہے وضو کرانے۔ ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے نا، وہ دال جو کوئی نہیں کھاتا وہ مدرسے میں پکتی ہے، ہاں بڑا ظلم ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ، اس کی پوری داستان ہے، کبھی کو مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں، بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ایک محترم صاحب ایک دن کہہ رہے تھے تنظیم المدارس کی میٹنگ میں کہ میں نے جی کبھی مدرسے کا کھانا چکھا نہیں، میرے لیے جائز نہیں تو میں چکھتا نہیں۔ میں نے کہا صاحب اب چکھنا، اور میری خواہش ہے آپ بھی وہی کھانا کھائیں جو یہ بچے کھاتے ہیں، یہ رسول اللہ کے دین کے طالب علم ہے، اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ مجھے یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، 2-3 دن پہلے بھی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد لیکچر دینے گیا تھا۔ ٹھاٹ پاٹ ہے یونیورسٹیوں کے بچوں، ان کا کیا اشر کرتا ہے، نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ۔ وہ جو شور والے نعت خواں تھے وہ پجاروں میں گھومتے ہیں، اور یہ نبی پاک کے دین کے طالب علم رات کی دال پڑی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھا لو، یہ ظلم ان کے ساتھ کرتے ہو۔ اور پھر میں بڑی تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں، حدیث بیان کی جاتی ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر قربانی کی کھالیں لادی ہوئی ہیں، جیسے گدھے پہ لادی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث آئی تھی، اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آپ نے اور میں نے مدرسے کے بچوں کو عزت نہیں دی، اس لیے مدارس کی رونقیں ختم ہو گئی۔ اور مجھے شکوہ ہے مدارس چلانے والوں سے بھی، ان سے پیار کرو، یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں، یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں، ان کی مائیں بھیجتی ہیں کہ چلو کچھ بن جائے گا، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے، سارے مدرسے کی اینٹیں انہوں نے اٹھانی ہے، ساری نوکریاں ان غریبوں نے کرنی ہے۔ خدا را ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کا ایک بچہ کھانا لے کے آیا گھر سے، چلو بات آ گئی تو پہلے یہ کر لوں، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، افطاری لے کے آیا تو ذرا دیر سے پہنچا، اعلیٰ حضرت کو جلال آیا تو ایک تھپڑ ہلکا سا گردن، اوے تو جلدی نہیں آتا؟ بچہ کہنے لگا غلطی ہو گئی، احتیاط سے آؤں گا، رستے میں کھیلنے لگ گیا، بچہ جا کے سو گیا۔
تراویح اعلیٰ حضرت نے بڑی مشکل سے پڑھی، اور تراویح کے بعد مولانا امجد علی اعظمی صاحب صاحب بار شریعت کو کہنے لگے جاؤ کوئی طالب علم کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری سے کہنے لگے میرا کلیجہ پھٹتا ہے، اسے بلاؤ، وہ کدھر گیا؟ اس کی کیا غلطی تھی؟ بچہ چھوٹا تھا، ڈھونڈو۔ ساری رات علماء ڈھونڈتے رہے، طالب علم چھوٹا تھا۔ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں یہ بچے۔ ہم نے یہ وقت گزارا ہے، میں دیر سے جب جلسے سے آتا ہوں تو میں ان کی رضائیاں سیدھی کرتا ہوں، میں ان کے کپڑے دیکھتا ہوں، میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ عید کے موقع پر انہیں وہ والے جوڑے دیے جاتے ہیں جو بازار میں بکتے ہیں، انہیں خیراتی سمجھ کے روٹی دی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا دین پڑھتے پڑھا۔ وہ بچہ کدھر ہے؟ اس کو بلاؤ۔ سارے علماء ڈھونڈتے رہے لیکن وہ طالب علم ملا نہیں، سارے ڈھونڈتے رہے۔ وہ کہیں سو گیا، ٹھنڈ تھی، صفوں میں چھپ کے سو گیا۔ سحری کے وقت اٹھا، میرے اعلیٰ حضرت ساری رات سوئے نہیں۔ سحری کے وقت وہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں لوگوں کا پیشوا، بے حساب فضائل رکھنے والا عالم دین امام احمد رضا ایک غریب طالب علم کے سامنے التحیات کی حالت میں بیٹھ کے ہاتھ باندھ دیے، تو کہنے لگے بھول گیا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں نا، کچھ باتیں ذہن سے اتر جاتی، معاف کر دے بیٹا، غلطی ہو گئی۔ جتنے علماء تھے رونے لگے، حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یار چھوٹا سا پھول سا دل تھا بیچارے کا، ٹوٹ گیا ہو، چل معاف کر دے، آئندہ نہیں کرتا۔ کہنے لگا حضور آپ جیسے راضی ہیں میں بھی راضی ہوں۔ پھر فرمانے لگے یار نابالغ تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پہ مارا، بدلہ لے لے۔ پھر جیب سے پیسے نکال کے دیے، اور پھر کہنے لگے امجد علی، ظفر الدین، دیکھ رہے ہو نا سارے، میں نے بدلہ بھی دیا ہے، معافی بھی مانگی ہے، اور میں نے پیسے بھی دیے ہیں۔ اگر اللہ نے قیامت کے دن اس طالب علم کے بارے میں پوچھا تو میری گواہی دو گے نا؟ کہو گے نا یار، کہو گے نا؟ او بھائی، کمال تھا میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ۔ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے 4 گاڑیاں آگے اور 4 پیچھے ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ مرشد ہوتا ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے تقوی کی خوشبو آتی ہے، خوف خدا کی خوشبو آئے، رسول اللہ کی محبت جاگے، وہ کامل مرشد ہوتا ہے۔